ودل، کہ سب سے بہترین کلام یا سب سے بہترین گفتگو وہ ہوتی ہے ما قل، جو مختصر بھی ہو، ودل، اور اپنے معنی کے اندر بخوبی انداز سے دلالت کرنے والی بھی ہو، جو اپنے سننے والے کو اس کا مفہوم سمجھا دے۔ تو جیسے کہ رمضان المبارک کے ایام ہیں، اور جیسے آپ تمام لوگ سحری کر کے جاگے ہوتے ہیں، تو نماز کے بعد زیادہ دیر بیٹھنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بھی کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت کے اندر آپ کے سامنے اپنے موضوع کو بیان کروں۔ آج کے اس موضوع کے اندر جس حوالے سے مجھے بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تعارف کے حوالے سے ہے، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے تعارف کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کے ساتھ اس کا تعارف کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، اور اگر ہم ایک ایک نام کی گہرائی میں اتریں تو شاید پورا دن ایک نام کو بیان کرنے کے لیے بھی کم پڑ جائے۔ لیکن آج کی اس مختصر سی مجلس کے اندر اللہ تعالیٰ کا اسم اللہ الاعظم، اللہ تعالیٰ کے وہ نام جن کو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے الاعظم سب سے بڑے نام ہیں۔ اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے ایک دعا کی، اور دعا کیا کی؟ اللہم انی اسألک بانک لک الحمد، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، لا الہ الا انت، تیرے الہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، انت المنان، تو منان ہے، انت البدیع، بدیع السماوات، تو بدیع ہے، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم۔ تو یہ کچھ نام انہوں نے اپنی دعا میں استعمال کیے۔ جب یہ دعا مکمل کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد دعا اللہ باسمہ الاعظم، آپ نے تو دعا میں اللہ تعالیٰ کے جو اعظم، جو سب سے بڑے نام تھے ان کا استعمال کیا ہے، اور اس کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے۔ جب بھی کوئی انسان ان ناموں کے ذریعے سے، ان ناموں کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اذا دعی بہ اجاب، جب بھی وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور جب ان ناموں کا واسطہ دے کے وہ اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں، اس کے دکھ درد کو اس سے دور کر دیتے ہیں۔ سو آج کی اس مختصر سی مجلس کے اندر ہم انہی ناموں کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے، اور ان کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپ جب بھی ان ناموں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں تو آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ غالب امید رکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے اور آپ کی پریشانیوں کو دور کریں گے۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے تعارف کے سلسلے میں ہم جائیں، علماء نے اسماء اللہ کے کچھ اصول ذکر کیے ہیں۔ اگر وہ اصول اور مبادیات آپ کو پتہ ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ اللہ کو کیسے دینا ہے، اس کی عظمت اور جلالت کا آپ کو پتہ چلے گا۔ تو سب سے پہلا قاعدہ علماء نے جو ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے، فرماتے ہیں فَلِلَّهِ لَهُ اسماء والصفات، اللہ تعالیٰ کے کچھ اس کے نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کچھ اس کی صفات ہیں۔ اسماء اللہ تعالیٰ کثیرۃ لا تحصیٰ، اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں جو کبھی گنتی میں نہیں آ سکتے۔ ہاں، جو نام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کر لیتا ہے من احصاها دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا کر دیں گے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے ان تمام ناموں کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں جو تیرے ہیں، او علمتہ فی کتابک، یا آپ نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، اے اللہ میں تجھے تیرے ان ناموں کا بھی واسطہ دیتا ہوں جو نام تو نے اپنے علم غیب میں اپنے پاس محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں جن کا اللہ کے علاوہ کسی اور کو علم نہیں ہے۔ اور حدیث شفاعت، قیامت والے دن جب امتی سب انبیاء کے پاس جائیں گے
حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، لمبی حدیث ہے، اور کوئی بھی نبی اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کیا جائے. تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کیا فرمائے وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُ بِهَا، اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف کرنے کے ایسے کچھ نام عطا کریں گے، وہ میرے اوپر الہام ہوں گے جو ابھی مجھے نہیں آتے. لا تحرمنی الآن، ان کا علم مجھے ابھی نہیں ہے، وہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے ان ناموں کا علم دیں گے. فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، پھر میں ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کروں گا. اور اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے کہ اے محمد ارفع رأسک، اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں، سوال کیجئے کیا مانگتے ہیں. تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ ایک حساب سے مترادف ہیں، یعنی کہ ہم معنی ہیں، اور ایک حساب سے وہ ایک دوسرے کی ضد میں ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، واللہ الخالق الباری السمیع العلیم ذو الجلال والاکرام، یہ سارے کے سارے نام ایک ذات پہ دلالت کرتے ہیں، اور وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. لیکن جب ہم ان کا آپس میں کنیکشن دیکھتے ہیں تو سمیع کا مطلب علیم سے مختلف ہے. سمیع کا مطلب ہے سننے والا، اور علیم کا مطلب ہے جاننے والا. خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا. تو آپس میں ان کے معنی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جبکہ یہ تمام کے تمام نام ایک ذات پہ دلالت کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور قاعدہ، اسماء اللہ اولام و اوصاف، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں یہ اللہ کے نام بھی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نام اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی دلالت کرتے ہیں، بخلاف بشر. بشر میں انسانوں میں ایسا نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اگر کسی انسان کا نام صالح ہے تو لازمی نہیں ہے کہ صالح ہونے کی تمام صفات اس میں پائی جائے. ہو سکتا ہے اس کا نام صالح ہو لیکن سب سے بڑا فسادی ہو سکتا ہے. اسی طرح کسی کا نام خالد ہو سکتا ہے. اب خالد کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والا. اس کائنات میں، اس دنیا میں تو کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو خالد ہمیشہ رہنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو انسانوں کے بعض دفعہ جو ان کے نام ہوتے ہیں، اس نام کے اندر جو اس کی صفات اور جو ایٹریبیوٹس پائی جا رہی ہوتی ہیں، لازمی نہیں ہے کہ وہ ان کے اندر بھی پائی جائے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ علیم ہے تو وہ ایسا علیم ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی سن نہیں سکتا جیسا اس کے جلال کے شان نشان ہے. اسی طرح جب ہم صفات کی بات کرتے ہیں تو علماء نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی 3 اقسام ہیں. سب سے پہلی صفات ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں صفات لازمہ. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتی ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتی. جن کی مثال ہے العزیز، القدیر. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قدرت، ازل سے قدرت والا ہے اور ابد تک قدرت والا رہے گا. اللہ تعالیٰ شروع سے جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، اور آخر تک علم رکھنے والا رہے گا. تو یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے، جو اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی. دوسری صفات ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں صفات فعلیہ، جو اللہ تعالیٰ کی فعلی صفات ہیں. یہ وہ صفات ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے صفت مجید. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے صفت نزول. حدیث میں آتا ہے ینزل اللہ کل لیلۃ الی السماء الدنیا، جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتے ہیں. اب نزول جس وقت اللہ تعالیٰ اترتے ہیں اس وقت تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ اترنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الغضب، غصے والا ہونا. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ غصے والے نہیں ہے. جب انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ غصہ کرتے ہیں. وہی حدیث جو حدیث شفاعت ہے اس میں بھی ذکر آتا ہے کہ ان ربی عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبلہ مثلہ ولا بعدہ، کہ آج اللہ تعالیٰ اتنے شدید غصے میں ہے، اس جیسا غصہ اللہ تعالیٰ نے نہ اس سے پہلے کیا نہ اس سے بعد میں کیا ہے.
تو ہم کیا اللہ تعالیٰ کی صفت علیم جو صفت لازمہ ہے اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج اتنا عالم ہے جتنا عالم اس سے پہلے تھا نہ بعد میں تھا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے عالم ہے۔ جو صفات فعلیہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ اس ٹائم پیریڈ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس طرح تیسری صفت ہے صفات خبریہ، وہ صفت جس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم تجری بأعیننا، اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کا ذکر آیا۔ تو صفات خبریہ وہ صفات ہیں جن کے بارے میں ہمیں خبر ملی ہے۔ تو یہ ایک بنیاد اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس بنیاد پر آگے جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ سب سے پہلا نام جو اس دعا کے اندر ذکر ہوا ہے وہ ہے ذوالجلال والاکرام۔ حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغوا بیا ذوالجلال والاکرام، اپنی دعاؤں میں ذوالجلال والاکرام اللہ تعالیٰ کو جو نام ہے اس کو لازم پکڑ لو۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دو نام ہے ذوالجلال والاکرام، ان دو ناموں کی بہت زیادہ خاصیت ہے انسان کی دعا قبول ہونے میں اور انسان کے دکھ درد دور ہونے میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو جو دوسرا نام ہے حی یا قیوم، اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس نام کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان، خاص طور پہ جو ان کی کتاب ہے طب نبوی، اس میں انہوں نے اس بات کے بارے سے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی انسان بیمار ہے اور وہ اپنی بیماری اس کے علاج کے لیے یا بیماری سے چھٹکارے کے لیے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی صفت حی اور صفت قیوم کا واسطہ دیتا ہے، کیونکہ حی حیات سے ہے اور اللہ تعالیٰ ایسی حیات عطا کرتے ہیں انسان کو کہ جس جیسی اللہ جیسی حیات بھی عطا نہیں کر سکتا۔ تو اگر وہ صفت حیات کی کیا اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جو جسمانی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کی وہ بھی دور کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الستیر، یہ بہت خوبصورت نام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ستیر کا مطلب ہے پردہ ڈالنے والا۔ ستیر ہی فعیل کے وزن پر ہے۔ ستیر فعیل بمعنی فاعل یعنی کہ پردہ ڈالنے والا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل حی ستیر یحب الحیا والصدق، اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کی حیا کرنے والا بھی ہے۔ دنیا میں لوگوں کی حیا نہیں کرتے، ان کی پردہ پوشی نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان دنیا میں اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، کسی کا عیب آپ کو پتہ چل گیا، اس کے عیب کو چھپائے، لوگوں کے سامنے بیان نہ کرتے پھر اس میں یہ عیب پایا جاتا ہے، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس انسان کے عیب دوسرے لوگوں سے چھپا دے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پہلو میں کر لیں گے اور پہلو میں کر کے اللہ تعالیٰ اس سے کچھ مناجات کریں گے، کچھ بات چیت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کیا تم نے یہ گناہ کیا؟ وہ کہے گا ہاں میں نے یہ گناہ کیا۔ اگر پوچھیں گے کہ یہ کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں میں نے وہ گناہ میں نے یہ بھی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے فرمائے گے کہ تو دنیا میں لوگوں کے پردے ڈالتا تھا، آج مجھے خالق ہو کے میری حیا یہ دائر نہیں دیتی کہ میں تیرا پردہ دنیا کے سامنے فاش کروں، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ سو اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے معافی صغیر کے پردے رکھے ہوئے ہیں۔ واللہ العظیم اگر جو میں اندر سے ہوں میرا پردہ دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ الستیر، اللہ تعالیٰ ستیر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے شکور، یہ بہت خوبصورت نام ہے۔ شکور کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ شکر گزار۔ شکور کا مطلب ہے بہت زیادہ قدردان۔ اللہ تعالیٰ انسان کا مول لگانے والا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی ایفرٹ کی قدر کرنے والا ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شکور کا مطلب کیا ہے؟ شکور کا مطلب یہ ہے کہ وہ الذی یشکر الیسیر من الطاعات، جو انسان کی تھوڑی سی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی انسان تھوڑی سی فرما برداری کرے، تھوڑا سا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ شکور ہے انسان کے جو انسان کے قدردان ہے۔ حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بلشت برستا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ذرا اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف چل کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں۔ تو دنیا میں لوگ
ایک دوسرے کی قدردانی نہیں کرتے، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی چیز کی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں تلاش کرے۔ اور اسی طرح اس دعا کے اندر جو آخری نام جو ذکر ہوا ہے وہ ہے البدیع۔ البدیع کا مطلب ہوتا ہے انوکھی چیز پیدا کرنے والا۔ ابداع عربی زبان میں کہتے ہیں بہت ہی کریٹیو چیز کو پیدا کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے اس میں ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے الخالق، ایک ہے الصانع اور ایک ہے البدیع۔ بدیع کون ہوتا ہے؟ انسان بھی خالق ہے اور اللہ بھی خالق ہے۔ انسان بھی کوئی چیز بناتا ہے، یہ جو بلڈنگ ہے کس نے بنائی ہے؟ انسان نے بنائی ہے۔ انسان کی تخلیق اور اللہ کی تخلیق میں فرق کیا ہے؟ انسان نے کوئی بھی چیز عدم سے وجود میں نہیں لائی۔ اس دنیا میں انسان نے جو کچھ بھی بنایا اس کا میٹر پہلے سے اس دنیا میں موجود تھا۔ اینٹیں بنی تو اس مٹی سے بنی۔ یہ آپ کے پاس ماڈرن گیجٹ ہیں، کچھ لوہے سے ہیں کچھ پلاسٹک سے ہیں، ان تمام چیزوں کی اصل بنیاد سورس زمین میں پہلے سے موجود تھا۔ انسان کیا کرتا ہے کہ انسان مختلف چیزوں کو جوڑتا ہے، ان کو ایک نئی شکل دیتا ہے، ایک نیا رنگ دیتا ہے، اپنی کریٹیوٹی اس میں ایڈ کر دیتا ہے۔ انسان نے مختلف چیزیں تو بنا لی، لیکن انسان کوئی ایسی چیز نہیں بنا سکا جس کا وجود پہلے نہیں تھا، اس نے عدم سے وجود بخش دیا ہو۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ هو البدیع، وہ ذات ہے جس نے انسان کو عدم سے وجود میں بخشا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان کے اوپر وہ بھی وقت آیا تھا جب اس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ والبدیع، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر آسمان کا ذکر آیا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بدیع کا لفظ استعمال کیا اپنے لیے، فرمایا بدیع السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ آسمان اللہ تعالیٰ کی وہ کریشن ہے جس پر اللہ تعالیٰ کو بہت ناز ہے۔ آپ نے کوئی چیز بنائی ہے، کوئی نمونہ بنایا ہے اور آپ اس کو سیمپل کے طور پہ پیش کیا، تو آپ کی کون سی ایسی چیز ہوگی جس کو آپ بطور چیلنج پیش کرو گے یہ چیز جو میں نے بنائی ہے اس جیسی کوئی بھی نہیں بنا سکتا؟ تو آسمان اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور چیلنج پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تم تخلیق کے اندر زیادہ اچھے ہو کریشن میں یا ہم؟ ام السماء بناها، جس نے آسمان کو بنا دیا، رفع سمكها فسواها، اس کی چھت کو ہم نے بلند کر دیا بغیر ستونوں کے۔ سورۃ الملک کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرجع البصر هل ترى من فطور، یہ آسمان ہم نے بنایا ہے، اس کے اوپر ذرا اپنی نظر دہرا کے دیکھو، هل ترى من فطور، کیا تمہیں اس آسمان کے اندر کوئی بے ضابطگی نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر کرتين، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوبارہ اپنی نظر کو دیکھو۔ فطور ہونا، بے ضابطگی ہونا، بے اصولی، بے ڈھنگا پن ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر تمہیں آسمان کے سیکوینس کے اندر ہلکا سا پھیر بھی نظر آ جائے، 0.0% بھی اس کے اندر کوئی خرابی نظر آ جائے تو پھر بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری نظر ذلیل و خوار ہو کے لوٹے گی، اس کو آسمان میں کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہے والخالق والبدیع والصانع۔ اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام ہے، اللہ تعالیٰ ستیر ہے، انسانوں کے پردے ڈالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ شکور ہے، اللہ تعالیٰ ہماری قدردانی کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے بہت تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جانے والا ہے۔ تو اس رمضان المبارک میں اس روزے کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ جوڑیے۔ اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہو جاتا ہے انسان سے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنا عام طور پہ اگر ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں کوئی خاص مشکل نہیں ہے روزہ رکھنا ہمارے لیے، آرام سے انسان 7-8 گھنٹے آرام سے نکال دیتا ہے۔ آج کل جو نئی ریسرچز آ رہی ہیں انٹرمیٹ فاسٹنگ کی، وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ آرام سے 7-8 دن بغیر کچھ کھائے گزار سکتا ہے، اور لوگ کرتے ہیں، لوگوں نے 40 دن کی انٹرمیٹ فاسٹنگ کی ہوئی ہے۔ تو یہ بہت آسان کام ہے، انسان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے عمل پر کتنا راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میرے بندے نے میرے لیے رکھا تھا، فرشتوں تمہارے قلموں میں اتنی سخت نہیں ہے کہ تم اس کا اجر عطا کر سکو۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے روزہ میرے لیے رکھا تھا اور اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ جتنا بڑا اللہ، جتنی بڑی اس کی رحمت، اس کا اجر کتنا بڑا ہوگا۔ لیکن جتنا بڑا بادشاہ ہوتا ہے جب وہ عطا کرنے پہ آتے ہیں تو اس کی عطا اتنی بڑی ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، میں خود ہی اس کی جزا ہوں، کہ میں خود ہی ایک چھوٹا سا عمل کرنے کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ انسان کو پہنچاتے ہیں. وہ انسان ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدردانی نہیں کرتا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو انسان کا خود قدردان ہے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے تیرے اتنے ہی کریم رب سے، اتنے ہی محبت کرنے والے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ بلکہ تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی اس معمولی کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں ترجیح دیتے ہیں. ایک طرف اللہ کا حکم آ جاتا ہے، دوسری طرف آپ کی اپنی خواہش ہوتی ہے، تو خواہش کو ترجیح دیتے اللہ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو آخرت اس دنیا کے مقابلے میں بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کا تعارف سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ انسان کی عبودیت کا ایک حصہ ہے. اس صرف میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر سے وقت میں جو مختصر سا تعارف ناموں کا ہو سکتا تھا وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سیکھیں. آپ کی عبودیت کمال پہ اس وقت پہنچے گی جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کے ذریعے سے، اس کی صفات کے ذریعے سے پہچانیں گے. پھر آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کر سکیں گے. پھر آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں. ہم ابھی کرتے ہیں دعا ہوتی ہے کہ من میں ہوتی ہے، مناجات کیوں میں ہوتی ہے. جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں حمیدنی عبدی. سو جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس طرح سے سمجھتا ہے تو پھر اس کی عبادت میں بھی اس کو مزہ آتا ہے. پھر وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اسے واقعی لگتا ہے کہ واقعی میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.